السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نئی کہانی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر کہانیاں پسند آتی ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو میں لائی ہوں ایک اور نئی کہانی جس کا نام ہے آب اور آتش، اور اس کے رائٹر ہے محمد شعیب۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں آب اور آتش پارٹ 1۔ میں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، اس نے عقابی نظروں سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں بھی تمہاری ماں ہوں، میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم اپنی ضد کیسے پوری کرتے ہو، اس کے جلال کو ہوا دیتے ہوئے شاہین بیگم نے کہا۔ میں آپ کو صرف 20 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر آپ نے میری شادی ان 20 دنوں میں نہیں کروائی تو آگے جو ہوگا اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اس کی آنکھیں اب بھی دہک رہی تھی۔ تمہاری ان باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، یہ جو تمہارے نخرے ہیں نا، جا کر کسی اور کو دکھاؤ، بڑا آیا، میری شادی کرواؤ۔ ہاں، اس کی بات پر گردن مارتے ہوئے شاہین بیگم نے کہا۔ یہ تو آپ کو 20 دن بعد ہی معلوم ہوگا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے ان کی بات کو انسنا کر دیا اور دانت بھینچتے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے پہلی بار غصے میں اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے۔ جا رہا ہوں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ سے الجھنے کا، چلاتے ہوئے کہا اور دروازے کو زوردار ٹھوکر مار کر چلا گیا۔ ٹھوکر کی آواز سنتے ہی انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سر پکڑ کر بیڈ کے سرہانے بیٹھ گئی۔ واہ بھائی، آج تو آپ نے بھی اپنے لاڈلے سے اس لہجے میں بات کر لی۔ دروازے سے جمال الدین داخل ہوئے، ان کے چہرے پر ہلکی سی شاطرانہ سی ہنسی تھی۔ وہ آنے کے بعد ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ اڑا لے آپ بھی مذاق، آپ کو تو موقع ملنا چاہیے۔ ان کی آواز میں درد تھا۔ یہ نہیں کہ میری مشکل کو کم کرے، وہ اپنے بالوں کو پکڑتے ہوئے بولی۔ آپ تو سنجیدہ ہی ہو گئی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ انہوں نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنی بات کا رخ تبدیل کر دیا۔ آپ کا مطلب جو بھی تھا، پلیز میری ہیلپ کرے، سمجھائیے اس کو جا کر۔ اب کیا کیا آپ کے لاڈلے نے؟ شادی کی ضد پکڑ بیٹھا ہے۔ کیا؟ بات کاٹتے ہوئے، 20 دن کی مہلت دی ہے اس نے، اگر 20 دن میں اس کی شادی نہ کروائی تو وہ کچھ بھی کر لے گا۔ وہ تمام گفتگو جو ان کے اور اس کے درمیان ہوئی تھی ایک ایک بات بتا دی۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہو گیا نا نام کا اثر؟ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ ایسا نام نہ رکھو، مگر تم، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ملتا ہے منفرد نام رکھ کر۔ نام رکھتے وقت لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ نام کا اثر انسان کی شخصیت پر پڑتا ہے، اس کا کردار اس کے نام کے منہ بولتی تصویر ہوتا ہے۔ بس آپ کو تو ایک نکتہ چاہیے میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑنے کا۔ انسان حقیقت سے منہ تو موڑ نہیں سکتا، مگر اس سے سچ چھپ نہیں جاتا۔ غلطی ہو گئی، معاف کر دو مجھے، ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ہر غلطی قابل معافی نہیں ہوتی، وہ انتہائی سنجیدہ انداز میں بولے۔ خدا کے لیے اس مشکل کا حل بتائیے۔ میں مانتی ہوں میرے ہی لاڑ پیار کی وجہ سے وہ بگڑا ہے، مگر میں ایسا بھی نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے انتہائی عاجزی سے فریاد کی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے، انہوں نے افسردگی سے کہا، سوائے، پوری بات کہیے، ان کے چہرے کو تکتے ہوئے کہا۔ حالات ہی کچھ کریں گے، ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پورے یقین سے کہا۔ میں ہوں آتش، آتش کا مطلب ہے آگ، میرا کام جلانا ہے، چیزوں کو راکھ کر دینا، ان کا نام و نشان مٹا دینا۔ میرا نام جس نے بھی رکھا بہت سوچ سمجھ کر رکھا تھا۔ لوگ اکثر نام رکھتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نام کا اس کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ہوگا۔ کسی کا نام ہوتا کچھ اور ہے اور اس کی طبیعت کسی اور طرح کی ہوتی ہے، مگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ میرے اپنے نام کی طرح ہی گرم دماغ ہوں، اور مجھے اس پر کوئی افسوس بھی نہیں۔ افسوس ہو بھی کیوں، سب کچھ تو ہے میرے پاس، نام، شہرت، رعب، دبدبہ۔ جب سے میری ذات کو وجود ملا، میں نے صرف اپنے بارے میں سوچا، اپنی ذات کو ترجیح دی ہے، اپنا مقام دوسروں سے اولیٰ سمجھا۔ دوسرے تو میرے پاس بھٹک بھی نہیں سکتے، کیونکہ میرے اندر ہی اتنی آتش ہے، اتنی تپش ہے۔ میری تپش، میری حرارت سب کو مجھ سے جدا رکھتی ہے۔ میری نظر آسمان پر ہوتی ہے، میرے شعلے ہوا میں محرک رہتے ہیں، میری ایک چنگاری مجھ تک پہنچنے والی ہر شے کو راکھ بنا دیتی ہے۔ اس لیے کوئی مجھ تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، ہر کوئی مجھ سے اپنا دامن بچاتا ہے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو مجھ سے جدا رکھتا ہے۔ یہ میرا امتیاز ہے، میری شان ہے۔
اور یہی میری پہچان ہے۔ میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، میری عمر صرف 19 سال ہے۔ اور آپ ابھی سے؟ اس نے انتہائی عاجزی سے درخواست کی۔ میں نے کہا نا اب بس، کوئی اور بات نہیں۔ اس کی ماں نے اس کو ہمیشہ کی طرح خاموش کروا دیا اور چولہے پر ایک برتن میں پانی ڈالا، مگر اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ اے رانو، کدھر مر گئی؟ جلدی چاول لا کر دے۔ ماں اس کی بات کو انسنا کرتے ہوئے زور سے چلائی۔ آئی ماں! کچن کے باہر سے ایک زوردار آواز آئی۔ اس نے گردن مار کر دوبارہ بڑبڑاتے ہوئے برتنوں کو الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا۔ امی! اس نے آگے بڑھ کر بات شروع کرنے کی کوشش کی۔ یہ لو، چکھ دیے ہیں۔ رانو باہر سے پرات میں چاول لائی اور زوردار آواز کے ساتھ چولہے کے ساتھ پرات کو پٹک دیا، جس کی وجہ سے کچھ چاول کے دانے اچھل کر باہر گر گئے۔ ہاں ہاں، حرام کی کمائی ہے، ضائع کرو دل کھول کر۔ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر ماں نے اسے آگ بگولا ہو کر جملہ کسا۔ میں صاف کر دیتی ہوں مجھے دل سے، اس نے کہا اور پاس بیٹھ کر چاول سمیٹنا شروع کر دیے۔ تیری کیوں مریل سی آواز نکل رہی ہے؟ کس بات کا ماتم کھا رہی ہے تو؟ اس کے بجھے دل کو ایک بار پھر آگ میں ٹٹولا۔ امی! آپ تو بس تانے ہی دینا اور کچھ نہیں۔ آپ ہی کے دل پر کیا گزر رہی ہے، کبھی جاننے کی کوشش بھی کی ہے؟ اس کی حالت زار کو سمجھتے ہوئے رانو نے اپنی ماں کو جواب دیا۔ ہاں ہاں، میں تو تمہاری دشمن ہوں، تمہیں بیچ کر کھا جاؤں گی۔ اس کے ہاتھوں سے چاولوں کی پرات کو کھینچتے ہوئے ایک بار پھر جملہ کسا۔ رانو خاموش! اس نے ایک بار پھر ماں بیٹی کی بحث کو ختم کرنے کی غرض سے رانو کو خاموش کرنے کے لیے کہہ دیا۔ آپی! کس مٹی کی بنی ہو آپ؟ آپ کے اندر سیلف رسپیکٹ نامی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ رانو نے اس کو غلطی کا احساس دلانے کی ناکام کوشش کی، مگر اس نے سب باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے الماری سے نمک کی ڈبیاں نکال کر ماں کو تھما دی۔ زیادہ ناٹک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غصے میں اس نے نمک کی ڈبیاں چھینتے ہوئے جملہ کسا۔ اماں! کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم ہماری ماں نہیں ہو بلکہ جلاد ہو، جلاد! غصے میں رانو نے کہا۔ رانو، تم یہاں سے جاؤ! اس نے باہر کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، بھیج اسے، ورنہ میرے ہاتھوں سے ماری جائے گی۔ اپنے پاس رکھے بیلن کو اٹھا کر رانو کو مارنے کی کوشش کی، مگر اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ امی! چھوڑو اسے، بچی ہے وہ۔ یہ ایک بار پھر اس کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ کچھ کہہ نہیں پائی۔ ارے کہاں چلی آ رہی ہو؟ شاہین بیگم سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ایک عورت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو بغیر اجازت ان کے لاؤنج میں چلی آ رہی تھی۔ جی آپ؟ اس عورت نے اپنا تعارف کروانے کی بجائے ان سے ہی سوال پوچھا۔ یہی میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم کون ہو اور کس کی اجازت سے اندر آئی ہو؟ آخری سیڑھی پر سے اپنا جملہ شروع کیا اور جملہ تکمیل تک پہنچتے ہوئے وہ اس عورت کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں آتش کے لیے رشتہ لائی ہوں، اس نے ضرورت سے زیادہ بے تکلفی کا اظہار کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر جواب دیا۔ مگر ہم نے آپ کو دعوت نہیں دی کہ آپ… وہ اپنا جملہ پورا ہی نہیں کر پائی تھی۔ انہیں میں نے دعوت دی ہے۔ آتش نے باہر سے آ کر گفتگو میں مداخلت کی۔ مگر کیوں؟ شاہین بیگم کی ساری توجہ اب آتش کی طرف تھی۔ بھئی، رشتے کے لیے۔ ایک بار پھر اس نے اپنی بے تکلفی کا اظہار کیا جو شاہین بیگم پر ناگوار گزری۔ میں نے آپ سے سوال نہیں کیا، بہتر یہی ہوگا کہ آپ خاموش رہیں، سخت لہجے میں اس نے جواب دیا۔ مہمانوں سے بات کرنے کا یہ کیا طریقہ ہے؟ آتش نے شاہین بیگم کے اس رویے کو ناپسند کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ اپنا لہجہ درست کرو۔ آتش کے اس رویے پر انہیں ندامت محسوس ہوئی تو انہوں نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میرا لہجہ درست ہے، ان کی باتوں سے بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ اور آپ خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ جس کام کے لیے آئی ہے وہ کرے اور چلتی بنے، اس نے اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ وہ آتش کے اچانک حملے سے بوکھلا گئی اور جلدی میں اپنے پرس سے چند تصویریں نکال کر میز پر رکھ دیں۔ یہ کیا تصویروں کا بازار بنا دیا ہے؟ جو کام کی تصویر ہے وہ دکھایا، آتش نے کہا۔ یہ سب تصویریں ہیں، ان سب میں سے کوئی بھی پسند کر لے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ امی! کر لے پسند، اپنی ماں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پسند بھی خود ہی کر لو۔ انہوں نے یہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر آتش راہ میں حائل ہو گیا۔ میں نے کچھ کہا ہے آپ سے، سنا نہیں آپ نے؟ اس نے نقابی نظروں سے انہیں دیکھا۔ ایک گھڑی گزرنے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے ایک تصویر اٹھا کر اسے تھما دی۔ پکڑو! غصے میں بغیر دیکھے اس کے ہاتھوں میں دے کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کی اس حرکت کو اس نے نظر انداز کیا۔ تو بیٹا
اس نے باریک آواز میں پوچھا۔ یہ پکڑیے، تصویر کو تھماتے ہوئے مزید کہا، اور جتنی جلدی ہو سکے اس سے میری شادی کی بات کریں۔ مگر تم نے تو ایک بار بھی اس تصویر کو دیکھا ہی نہیں، اس نے دکھاوے کی ہنسی کے ساتھ پوچھا۔ آپ سے جو کہا ہے وہ کیجیے، آئی بات سمجھ میں؟ اس نے قابل نظروں سے اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ ہاں، اس نے نظروں کو ادھر ادھر گھماتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ بہت خوب، اب وہ دروازہ ہے، چلتی بنے، باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے کٹھور انداز میں کہا۔ اب دوسری طرف، پھر کیسا لگا تمہیں لڑکا؟ جہاں آرا کو تصویر دکھاتے ہوئے اس نے کہا۔ دیکھنے میں تو اچھا ہے، مگر کچھ کہتے کہتے ایک دم اس کی زبان رک گئی۔ یہ دیکھنے میں ہی اچھا نہیں ہے، بلکہ سیرت میں بھی بہت اچھا ہے، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ سارے اخلاق اس سے ہی جنم لیتے ہیں، کیا بڑا کیا چھوٹا، سب سے ہی بڑے احسن طریقے سے ملتا ہے۔ اس لڑکے کی اچھائیاں بیان کرتے ہوئے مزید کہا۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں اس کے گھر رشتہ لے کر گئی تو خالہ جی کہتے کہتے اس کی زبان نہیں رکی، اور اس کی گفتگو آفرین، اب میں تمہیں کیا بتاؤں؟ جہاں آرا کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر مزید کہا۔ اس کا گھر، تمہیں کیا بتاؤں، محل ہے محل، اپنی شائستہ راج کرے گی راج۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، مگر کچھ گڑبڑ وغیرہ تو نہیں ہے لڑکے میں؟ اس نے دبے لفظوں میں پوچھا۔ کیا بات کر رہی ہو جہاں آرا؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر بیٹی کا معاملہ ہے، سوچنا تو پڑتا ہے۔ اتنی فکر مت کرو، دیکھنا ایک بار بس یہ شادی ہو جائے، دعائیں دو گی مجھے، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہوئے کہا۔ ان کی یہ ساری باتیں شائستہ کمرے کی کھڑکی سے سن رہی تھی۔ ان کی باتوں پر ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، ایک بار پھر اس کی امیدوں کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے آنسو اس کے دامن پر گرنے لگے، ایسا لگا جیسے برسوں سے کسی ندی کا بند ٹوٹ گیا ہو، ہوا میں پانی کا ریلا بہہ رہا ہو۔ جو میں چاہوں وہ نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ ایک بار کسی چیز کو پسند کر لوں، اس کو تو میرا ہونا ہی پڑتا ہے، اور یہی طور مجھے شادی ہے۔ شادی یہ میری ضد ہے، اور مجھے اپنی ضد کو پورا کرنا پسند ہے، اور اس میں کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہل تو نہ ہی امی میرے رشتے کے لیے رضامند ہوئی اور نہ ہی ابو، مگر میں نے اپنی ضد نہیں چھوڑی، اپنی ضد پر اٹل رہا، تو پھر وہی ہوا جو میں نے چاہا۔ انہیں میری ضد کے آگے جھکنا ہی پڑا، انہیں میرا فیصلہ قبول کرنا ہی پڑا۔ اب بس 5 دن بقایا ہے میری شادی میں، مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک لڑکا جس کی شادی میں صرف 5 دن بقایا ہو، اس کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹکتے، اس کا مزاج سب سے جدا ہوتا ہے، ایک الگ رنگ، ایک نیا جذبہ، ایک نیا جوش اس پر حاوی رہتا ہے۔ صبح سے شام، شام سے صبح، رات دن ہجر و شجر میں اپنے نئے ہمسفر کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی تصویر سے باتیں کرتا ہے، اس کے پیار میں پاگل ہوا جاتا ہے، اس کے وجود کو خود میں سمونے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ پہلی رات وہ کیسی لگ رہی ہوگی، اس نے کس قسم کا جوڑا پہنا ہوگا، اس کی چمک کیسی ہوگی، اس کا انداز گفتگو کیسا ہوگا، میں کیا بات کروں گا اس سے، کیسے اس سے اپنے پیار کا اظہار کروں گا، کیسے اس سے اپنے دل کی بات بتاؤں گا، اس کا احساس کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اس کی محبت کیسی ہوگی، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ ارے ایک لڑکی ہے، وہ کوئی نئی مخلوق تو نہیں، اتنے سارے نئے جذبات، توبہ ہے، میرے نزدیک سب بیکار ہے، سب ڈھونگ ہے، کوئی کسی سے پیار ویار نہیں کرتا، بس ایک ہوس ہے جس کو پورا کرو اور بس۔ مگر میرا مقصد تو کچھ اور ہے، یہ رشتے میرے نزدیک کچھ حیثیت نہیں رکھتے، میری دنیا سب سے نرالی ہے، سب سے الگ، سب سے جدا، میری دنیا میں نہ کوئی میری اجازت کے بغیر قدم رکھ سکتا ہے اور نہ ہی باہر جا سکتا ہے، اور جو میری دنیا میں قدم رکھ دے تو اس کو میرے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے، میرے بنائے گئے اصولوں کی پاسداری کرنا ہوتی ہے، ورنہ اس کا خمیازہ اس کو خود بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ مایوں کے لباس کو زیب تن کیے آئینے میں خود کو تک رہی تھی۔ کیا یہی ہے زندگی؟ اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ اپنی خواہشوں کو قربان کر دینا، دوسروں کے فیصلے کو قبول کر لینا، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، کیا ہر بیٹی کا ایسا ہی مقدر ہوتا ہے؟ یہ اور اسی طرح کے عجیب سوال آج پہلی بار اس کے ذہن میں جنم لے رہے تھے۔ اتنے میں باہر سے رانو بھاگتے ہوئے آئی۔ آپی، آپ ابھی تک یہاں ہو؟ باہر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔
اس نے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا، مگر جیسے ہی اس کی نظر شائستہ کے چہرے پر گئی اس کا جوش مان پڑ گیا۔ یہ گلاب مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں جو ابھی تک آنسوؤں کے سیلاب کو روکے ہوئے تھی، رانو کے یہ پوچھنے پر امڑ آئی اور اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز نے اس کا درد واضح کر دیا۔ کیا ہوا آپی؟ رانو نے اس کی کمر پر تھپکی دیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ اس کا رونا کسی کام کا نہیں۔ مقدر میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ جلدی سے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہوئے صاف کیا۔ دیکھ لو اسے اچھی طرح۔ آج کے بعد تمہارا مقدر یہی ہے۔ رانو نے اس کی بے بسی پر جملہ کسا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور تم تو اسے لینے آئی تھی، خود بھی یہاں ڈیرا لگا لیا؟ دروازے سے جہاں آرا نے داخل ہوتے ہی جملوں کی برسات کر دی۔ آپ چلیے، ہم آتے ہیں، باریک آواز میں کہا۔ کیا ہوا؟ اب پھر کیا رونا دھونا لگا رکھا ہے؟ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چلائی۔ امی، آپ تو ہر وقت آپی کے پیچھے ہی پڑے رہنا۔ بیچاری کچھ بولتی نہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ جو چاہے ظلم کرے؟ شائستہ کی حمایت نے بولتے ہوئے کہا۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے۔ سسرال میں بھی اسی طرح چلتی رہی تو 2 دن میں گھر آ کر بیٹھ جاؤ گی، اور میرے پاس اتنی جائیداد نہیں ہے کہ تمہیں ساری عمر برداشت کر سکوں۔ آپ سے مجھے امید بھی یہی ہے۔ بڑی بیٹی کو تو نکال دیا، اب بس مجھے نکالنے کے بارے میں سوچو، مگر اتنا یاد رکھنا میں شائستہ نہیں ہوں جو آپ کا ظلم برداشت کر سکوں۔ کون سا ظلم کر دیا میں نے تم پر؟ مجھے بھی ذرا بتاؤ۔ اس کے قریب آ کر اس کی چٹیا پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ امی چھوڑو مجھے، اس نے چلا کر کہا۔ یہ دیکھ کر شائستہ نے گھبرا کر اپنی ماں کو روکنے کی کوشش کی، مگر اپنے ہاتھ آگے نہیں بڑھا پائی۔ امی پلیز چھوڑ دے اسے، درد بھری آواز میں کہا، مگر جہاں آرا پر کسی بات کا اثر نہیں تھا۔ آج تو میں اس کو بتا کر رہوں گی کہ یہ میری ماں نہیں بلکہ میں اس کی ماں ہوں۔ دانت بھینچتے ہوئے اس کی چٹیا کو مزید کھینچا۔ رانو اپنے ہاتھوں سے مسلسل جدوجہد کر رہی تھی کہ اپنی چٹیا چھڑا لے۔ امی چھوڑو، امی چھوڑو۔ اب بولے گی منوس ماری؟ بول، دانت مزید بھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بولوں گی، ایک بار نہیں 1000 بار بولوں گی۔ تم نے ہماری جانوں پر ظلم کیا ہے۔ درد سہتے ہوئے بھی اپنی زبان پر قابو نہیں کرتی اور مسلسل اپنی ماں کی ہر بات کا جواب دیتی رہی۔ خدا کے لیے امی چھوڑ دے اسے۔ اس نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے منتیں کی اور ساتھ ساتھ اشک اس کی آنکھوں سے روا تھے۔ تو چپ رہ، جہاں آرا نے اس کو جھڑک دیا۔ اس کی آنکھوں کے آنسوؤں میں اضافہ ہوتا گیا۔ کہاں وہ اپنے نصیب کو رو رہی تھی اور اب اپنی بہن کے لیے رو رہی تھی۔ امی جیسا تم کہو گی میں ویسا کروں گی، مگر اسے چھوڑ دو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس کو چھوڑ دو۔ وہ روتے ہوئے اپنی بہن کو ماں کے چنگل سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ سمجھا دینا اسے، آئندہ اپنی زبان کو لگام دے۔ جہاں آرا اس کو ایک زوردار جھٹکے سے پیچھے پٹک دیا۔ شائستہ نے جلدی سے جا کر اپنی بہن کا ماتھا چوما اور اس کے سر کو بوسہ دینے لگی۔ جلاد کہیں کی! ایک بار پھر رانو غصے میں بڑبڑائی۔ کیا کہا تو نے؟ ایک بار پھر سے کہہ ذرا۔ اس کی ماں نے الٹا ہاتھ اس کی طرف مارنے کی غرض سے اٹھایا، مگر شائستہ راہ میں حائل ہو گئی۔ امی میں اسے سمجھا دوں گی، آپ جائیے پلیز، اپنی باہوں سے اپنی بہن پر سایہ کرتے ہوئے کہا۔ سمجھا دینا اسے، نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ وہ پیچھے ہٹ گئی اور پھر اچانک پلٹا کھایا۔ 5 منٹ کے اندر اندر تیار ہو کر باہر آؤ، آئی بات سمجھ میں؟ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ دلہن کے لباس میں شائستہ بیڈ کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہر طرف گلاب کے پھول کی پنکھڑیاں بکھری تھی۔ بھینی بھینی خوشبو دل کو مچلا دینے کے لیے کافی تھی، مگر اس ماحول میں بھی اس کا دل افسردہ تھا۔ ایک عجیب سی کشمکش، عجیب سا احساس اس کے دل میں کھٹک رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھی کو بند کیا ہوا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور آتش کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ کافی دیر تک ادھر ادھر چیزوں کا بغور مشاہدہ کرتا رہا اور پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازے کو بند کر دیا۔ اس کی آنکھیں نشے میں چور تھیں۔ کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے دروازے کی چٹکی اوپر کی اور پھر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کے آنے کا احساس تو شائستہ کو مزید خفگی میں ڈال گیا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آتش نے بیڈ کے پہلو میں آ کر نئی نویلی دلہن کی طرف سرسری طور پر نظر کی اور پھر تیوری چڑھا کر واش روم کی طرف چل دیا۔
اس کی ایک ایک حرکت شائستہ کی بے چینی میں اضافہ کرتی جا رہی تھی۔ اس نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر گھونگھٹ میں سے اسے صاف نظر نہیں آیا تھا۔ 10 منٹ میں وہ سیاہ رنگ کے کرتا پہنے واش روم سے باہر نکلا۔ اس کی حالت اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ نشہ کافی حد تک اتر چکا تھا مگر اس کی آنکھیں اب بھی نشے میں دہک رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ بولے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور پھر اس کی کمر کے پیچھے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس حرکت نے شائستہ کے خوف کو مزید ہوا دی۔ اس کا ہاتھ اس کی کمر کے عین پیچھے تھا۔ تب اچانک جھٹکے سے اس نے وہ تکیہ کھینچ لیا جس کے سہارے وہ اتنی دیر سے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور زوردار ہوا تھا کہ شائستہ کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا اور وہ اپنا توازن کھو بیٹھی اور اس کا سر بیڈ کی ٹیک سے جا لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے تکیے پر بیٹھنے کی؟ ایک زوردار آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے اپنے تکیے کو ہاتھ میں لے کر اس کو جھاڑتے ہوئے کہا، پاگل لڑکی، سارا تکیہ خراب کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو سسکیاں لیتے ہوئے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی سسکیوں نے اس کے نشے کو مزید بھڑکا دیا۔ بند کرو یہ سسکیاں بھرنا، ایک زوردار آواز پھر اس کے کانوں میں پڑی۔ اس بار اس کی آواز دہشت سے اس کا ہاتھ بیڈ کے ساتھ مزید میز پر جا لگا اور وہاں سے پرفیوم کی بوتل نیچے گر گئی۔ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ یہ دیکھ کر آتش کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے دہکتی آنکھوں سے اس کی طرف حملہ کیا اور ایک لمبی چھلانگ لگا کر اس کی طرف لپکا اور اس کی گردن کو دبوچنے کی کوشش کی۔ قریب تھا کہ وہ اس کی گردن دبا کر اس کو مار ڈالتا مگر دروازے پر دستک نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کرنے پر مجبور کر دیا۔ کون ہے؟ اس نے اس کی سسکیوں کی آواز کو دبانے کی غرض سے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ بیٹا دروازہ کھولو، میں ہوں، باہر سے اس کی ماں کی آواز آئی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کو کھینچتا ہوا دروازے کی طرف لے گیا جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ ابھی بھی اس کے منہ پر تھا۔ خبردار اگر تمہاری آواز نکلی ورنہ گلا دبانے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ اس نے ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا جبکہ شائستہ کو پیچھے دروازے کی طرف ڈھکیل دیا۔ کیا ہوا؟ یہ آوازیں کیسی؟ شاہین بیگم نے اندر آنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا مگر آتش نے انہیں وہیں روک دیا۔ آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ بیٹے کے کمرے میں بلا اجازت تاک جھانک نہیں کرتے؟ اس نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ مگر میں تو اس کے رویے کو دیکھ کر ان کے قدم وہیں پر جم گئے۔ مگر میں کیا؟ چلتی بنے یہاں سے، نظروں سے ان کو جانے کا اشارہ کیا۔ مگر بہو اپنا جملہ مکمل نہیں کر پاتی۔ سنا نہیں آپ نے کیا کہا میں نے؟ اس نے ایک بار پھر اونچی آواز میں کہا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے فوراً دروازہ بند کر لیا اور شائستہ کی طرف دیکھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری کسی بھی چیز کو توڑنے کی؟ اس نے طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے منہ پر تھا۔ شائستہ کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ یہ ٹسوے بہانا بند کرو، اس نے دہکتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مگر اس کی آواز کی سسکیوں میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ بند کرو یہ رونا دھونا۔ ایک زوردار تماچے کے ساتھ اس کو بیڈ پر پٹک دیا۔ وہ اپنے پلو میں مزید الجھ گئی۔ اس کی وجہ سے اس کا سر بیڈ کے کنارے پر جا لگا اور ماتھے سے خون بہنے لگا۔ سسکیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کے دیکھنے نے آتش کے خمار کو کم کر دیا۔ اس کی دہکتی آنکھیں ایک دم بجھنے لگی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھال کر اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرنے لگا مگر اس کے چھونے سے راحت کی بجائے اس کے جسم میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہوا جس کی وجہ سے وہ ایک دم سے جھنجھلا گئی۔ دیکھو مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی آواز میں ایک دم خاصی نرمی آ گئی مگر اس کی سسکیاں کے رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اٹھ کر الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لایا اور اس میں سے تھوڑی سی کاٹن نکال کر اس کا خون صاف کرنے لگا۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا مگر اس کی سسکیوں میں اس کو خاموش کروا دیا۔ میں نے پوچھا کیسا لگ رہا ہے تمہیں؟ اس کی آواز میں تھوڑی سختی آ گئی۔ جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو برہم ہو گیا۔ بہری ہو کیا؟ سننا نہیں ہے گیا گونگی ہو؟ بول نہیں سکتی؟ کھڑے ہوتے ہوئے اونچی آواز میں پھر سے پوچھا۔ جی وہ سسکیاں لیتے ہوئے ہکلائی۔ آگے بھی بکو، کیا جی لگا رکھی ہے؟ وہ دوبارہ برہم ہو گیا۔ اس کے غصے کو دیکھ کر اس کی آواز ایک بار پھر دب گئی اور آنکھوں سے اشک روا ہو گئے۔ کھڑی ہو جاؤ، میں نے کہا کھڑی ہو جاؤ۔ اس نے اس کو حکم دیا جس کی تعمیل وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کر رہی تھی۔
مگر اس کا وجود اس کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت کی طرح تھا۔ آتش اس کے ارد گرد چکر لگاتا رہا اور سرتا پا اس کا بغور مشاہدہ کرتا جا رہا تھا۔ اس کی نظریں اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دینے والی تھی۔ دیکھنے میں تو کافی اچھی نظر آتی ہو، کافی اسمارٹ ہو، اس کے چہرے کو پکڑ کر دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو، طنز کرتے ہوئے کہا، مگر یہ مت سمجھ لینا کہ اپنی خوبصورتی کو مجھ پر آزمانے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ تم جیسی ہزاروں میری زندگی میں آتی جاتی ہے۔ وہ اس پر اپنی بڑائی ظاہر کرنے کی ہر سو کوشش کر رہا تھا۔ پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ لرزتی ہوئی آواز میں اس نے آتش سے پوچھا، مگر آنسو اب بھی روا تھے۔ اوہ، تمہارے منہ میں زبان بھی ہے، تمسخرانہ ہنسی کے ساتھ کہا، مگر اس زبان کو اپنے منہ کے اندر رکھنا، کیونکہ جس دن یہ زبان باہر نکلی واپس اندر جانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اس نے بے دردی سے اس کا منہ نوچتے ہوئے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں آتش۔ اس نے درد کو سہتے ہوئے آہستہ سے کہا، شٹ اپ، بیوی ہو تو بیوی بن کر رہو، میری حاکم بننے کی کوشش مت کرنا۔ جھٹکے کے ساتھ اس کو بیڈ پر ڈھکیلتے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے اب۔ شائستہ کا ہاتھ بیڈ کے پائے سے جا کے ٹکرایا اور اس کے ہاتھوں کی رنگ برنگی چوڑیاں جو اس کی بہن نے بڑے چاہ سے پہنائی تھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ کانچ کا ایک ٹکڑا اس کی کلائی میں جا لگا۔ اب ماتھے کے ساتھ ساتھ اس کی کلائی بھی خون میں سرخ ہو چکی تھی۔ لال رنگ جو سہاگ کی نشانی ہوتا ہے اس کے وجود پر اس قدر حاوی ہو گیا کہ پہلی ہی رات اس کو اس رنگ سے نفرت ہو گئی۔ ایک لڑکی اپنا گھر بار چھوڑ کر اس لیے اپنے ساجن کے گھر آتی ہے کہ نیا آشیانہ بسا سکے، اپنے ٹوٹے خوابوں کو ایک نیا موڑ دے سکے۔ اگر وہی ساجن ایک رات کی دلہن کے خوابوں کو مٹی کر دے تو اس کے دل پر کیا بیتے گی؟ اس کا حال وہ سمجھ چکی تھی۔ وہ سسکیاں لیتے لہنگے کے دامن کو اپنے زخمی ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے کمرے کے باہر آ گئی، کمرے کے ایک کونے میں چلی گئی۔ آتش اس کی حالت سے اس قدر بے رخی اختیار کیے ہوئے تھا کہ اس کے بیٹھنے یا لیٹنے سے پہلے ہی کمرے کی لائٹس کو بند کر کے بیڈ پر جا لیٹا۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا، تاریکی میں اس کو چاروں طرف سے آ گھیرا تھا اور اس کا وجود اس تاریکی میں کہیں کھو کر رہ گیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قسمت میں صرف اور صرف دکھ لکھے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے خوشیاں ایسے دور بھاگتی ہے جیسے اندھیرے سے اجالا۔ وہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی منت سماجت کر لے، دکھ ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے۔ میں بھی شاید انہی لوگوں میں سے ایک ہوں۔ بچپن سے آج تک صرف دکھ کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ کبھی ارمانوں کا گلا گھونٹ کر زہر کا پیالہ پیا، کبھی تعلیم چھوڑ کر خود سوزی کی کوشش کی، کبھی دوسروں کے تانے میرا مقدر بنے تو کبھی غریبی لے ڈوبی۔ اگر ان سب سے بھی بات نہ بنتی تو میری ذات خود میرے خلاف ہو جاتی، میرا وجود مجھ پر حاوی ہو جاتا، صرف اس لیے کہ میں ایک لڑکی ہوں۔ کیا لڑکیوں کے کوئی ارمان نہیں ہوتے؟ کیا ان کی اپنی کوئی پسند نہیں ہوتی؟ کیا ہمارا معاشرہ لڑکیوں کو اپنی زندگی جینے کا کوئی حق نہیں دیتا؟ کیا سارے فیصلے ماں باپ نہیں کرنے ہوتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ آخر کیا جرم ہے ہم لڑکیوں کا؟ یہی کہ ہم لڑکیاں ہیں۔ جہاں تک تعلیم چھوڑ کر گھر بیٹھنے کی بات تھی تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ امی کی دلیل بھی کسی حد تک ٹھیک تھی۔ آج کل کا معاشرہ بڑا خراب ہے، لڑکیوں کا یوں اکیلے گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو گئی تو دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں کہ ہر ایک کے سوال کا جواب دے سکوں، ہر ایک کو قائل کر سکوں۔ میری بات مانو، اپنی ضد چھوڑ دو۔ انہوں نے باتوں کے جال میں اس قدر پھانس لیا کہ میرا نکلنا محال ہو گیا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات پر راضی ہو گئی۔ مگر ان سب کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا، میں وقتی طور پر سمجھ نہیں پائی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی وہ میرے رشتے کی ضد پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کل تمہاری خالہ تمہارے لیے رشتہ لے کر آ رہی ہے، رانوں کی چٹیاں کرتے ہوئے ایک دم مجھ سے مخاطب ہوئی۔ امی، ہوش کے ناخن لو۔ ان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی اور میرے ہاتھ سے چائے کا کپ نیچے گر گیا۔ تو رانوں نے بڑی تیزی کے ساتھ ان کی بات کا جواب دیا۔ تو چپ رہ، انہوں نے اس کے سر پر تھپڑ مارتے ہوئے میری طرف دیکھ کر مزید کہا۔ اور تو نے یہ کیا کیا؟ ایک کپ کا نقصان کر دیا۔ پتہ بھی ہے کہ ایک کپ کتنے کا آتا ہے؟ انہوں نے میری حالت کو نظر انداز کر دیا۔ امی، تم کو کب کی پڑی ہے؟ وہ اپنی بات کر ہی رہی تھی کہ پیچھے کمر پر ماں کے ایک زوردار گھوسے نے اس کو خاموش کروا دیا۔ منحوس ماری، کبھی اپنی زبان بھی بند کر لیا کر، جب دیکھو کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ میں اور شادی؟
ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے انہوں نہایت ہی عاجزی سے میں نے کہا، ہاں تو اور شادی، تجھے ساری عمر گھر بٹھا کر رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا؟ مگر میرے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ مگر وگر کچھ نہیں، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، یہ کہہ کر وہ رانو کو دھکا دے کر اٹھی اور کمرے میں چلی گئی، اور میں وہیں اپنی قسمت کا روگ لے کر بیٹھ گئی۔ آپی، یہ ہماری اماں جو ہے نا، جلاد ہے جلاد، جب دیکھو صرف اپنے بارے میں سوچتی رہے گی، کبھی انہوں نے ہمارے بارے میں سوچا ہے؟ تمہیں 12 جماعتیں پڑھا کر گھر بٹھا دیا، اور مجھے تو پاس سے آگے پڑھنے ہی نہیں دیا۔ کاش ابا کے بدلے ہماری اماں ہی مر جاتی، کم سے کم ابا ہم پر اتنی پابندیاں تو نہ لگاتے۔ رانو نے غصے میں ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ رانو، ایسے نہیں بولتے۔ افسردگی کی حالت میں بھی میں نے اس کو خاموش کروایا۔ آپی، تم کبھی اپنے حق میں آواز بلند نہ کرنا۔ وہ بھی گردن مار کر چلی گئی۔ جو وقت گزرتا گیا، میری شادی کے دن قریب سے قریب تر آتے جا رہے تھے۔ میری کیفیت اس وقت کیا تھی، صرف میں جانتی ہوں یا میرا خدا؟ دنیا کو اس سے کیا خبر؟ ہر کوئی اپنی اپنی دھن میں مگن تھا۔ جہاں تک رانو کی بات ہے، وہ بھی کیا کر سکتی تھی؟ بچی تھی، بچی سمجھ کر دبا دی جاتی، اور میں منہ میں زبان ہوتے ہوئے بھی کچھ بول نہیں پائی، اور قسمت کا لکھا سمجھ کر سمجھوتا کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ سوچا تھا کہ جو خوشیاں مجھے میکے میں نہیں ملی، شاید سسرال میں ملے گی۔ جو سپنے ادھورے رہ گئے تھے، شاید پیا سچ کر دکھائے، میرے خوابوں کی تعبیر بخش دے، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر ایک نئی دنیا میں لے جائے، ایک ایسی دنیا جہاں محبت ہو، امن ہو، پیار ہو، اور ساجن کا ساتھ ہو، کیونکہ ایک لڑکی کی اصل دنیا وہی ہوتی ہے جو اس کا ساجن اس کے لیے منتخب کرتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں یہ لڑکی اپنے پیا کو اپنا سمجھتی ہے، ایک ایسی دنیا جہاں یہ لڑکی اپنے ساجن کا لباس بنتی ہے، ایک ایسی دنیا جہاں دونوں کا دکھ سکھ سانجھا ہوتا ہے، دونوں کا وجود ایک ہوتا ہے، تن اگرچہ دو ہو مگر روح ایک ہوتی ہے۔ میں بھی اسی دنیا کی تلاش میں اپنے گھر سے اپنے پیا کے سنگ چل پڑی۔ راستہ بہت کٹھن تھا، خود کو راضی کرنا ایک سمجھوتا تھا، مگر یہی سچ تھا، آج سے میرا وجود میرا نہیں رہے گا، میں نہیں رہوں گی، میرا نام کسی اور کے نام کے ساتھ منسوب ہو جائے گا۔ ہاتھوں کی کپکپی، دل کا اضطراب اس سچائی کو کم نہیں کر سکتا تھا۔ آج نہیں تو کل مجھے یہ تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ میرا وجود اب میرا نہیں رہا، مجھ پر میری ذات کے علاوہ بھی کسی اور کا حق ہے، تو پھر دیر کر کے وقت ضائع کیوں کروں؟ سچ کو جتنی جلدی تسلیم کر لیا جائے، یہ اتنا ہی راحت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ بس یہی سوچتے ہوئے اپنے ساجن کا انتظار کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا، جس نے میرے اضطراب کو بڑھا دیا۔ گھونگھٹ کی وجہ سے ان کا چہرہ دیکھ نہیں پائی، مگر ان کے قدموں کی آواز میرے کانوں میں عجیب ہی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ میری بے چینی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ عروج پر پہنچ رہی تھی۔ میں اس اضطراب کی حالت میں اپنی انگلیوں کو مسلسل دباتی جا رہی تھی، مگر کافی دیر گزرنے کے باوجود وہ میرے پاس نہیں آئے، تو اس وقت میں ایک پل بھر کے لیے یہ سمجھی کہ شاید وہ میری حالت کو سمجھ چکے ہیں، میری بے چینی ان پر واضح ہو گئی ہے، اس لیے وہ میرے پاس نہیں آئے۔ میری آنکھوں میں ایک کشش نے جنم لیا، اور دل میں یہ حسرت ابھری کہ اپنے ساجن کے چہرے کا ایک بار دیدار کر لوں۔ کنکھیوں سے دیکھنے کی ایک ناکام کوشش بھی کی، مگر دل کو سرور نہیں ملا۔ پھر اچانک بستر پر کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا، جس نے میری بے چینی کو ایک دم سے ہوا دے دی۔ دھیرے سے ہاتھ میری کمر پر رینگتا محسوس ہوا، اور مجھے پلنگ کی ٹیک پر پٹک دیا۔ میرے وجود پر ایک کپکپی طاری ہو گئی، یکے بعد دیگر میری ذات پر۔ وہ شخص جو دنیا کے سامنے میرا شوہر کہلانے کا حق رکھتا تھا، ظلم کا پہاڑ توڑ رہا تھا، میرے وجود کو مسمار کر کے رکھ دیا۔ جو چہرہ میں دیکھنے کی طاق میں تھی، دیکھنے میں تو اتنا خوبصورت ہوگا، یہ تو میرے گمان میں تھا، مگر سیرت میں ایسی خو کا مالک ہوگا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک ساجن اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا برتاؤ بھی کر سکتا ہے، شادی کی پہلی ہی رات اس کے نرم و نازک جسم کو زخموں سے چھلنی کر سکتا ہے۔ اس کو کیا حق پہنچتا ہے ایسا کرنے کا؟ میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد میرے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا، مگر یہ سوچ بھی پہلے کی طرح حالات کی بھیٹ چڑھ گئی۔ پہلی ہی رات میرے سرتاج نے میرے سر کے تاج کو مسمار کر دیا تھا۔ میری نازک ہتھیلیاں مہندی کے رنگ میں اتنی نہیں رچی تھی جتنی کہ خون کے رنگ میں رچ گئی۔
میری آنکھیں، میرے لب، میرا تن، میرا من سب اس کی طرف حسرت سے متوجہ تھے، اور میرے جسم کا ایک ایک پور بلک بلک کر یہ پوچھ رہا تھا کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ کس جرم کی یادداشت میں سزا میری مقدر بن رہی ہے؟ آخر کون سا گناہ ہے جس کی نہوست میرے وجود کو اتنا پامال کر رہی ہے؟ اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی تو تم نے مجھ سے نکاح ہی کیوں کیا؟ میرے وجود کو اتنا ہی ذلیل کرنا تھا تو مجھے اپنا شریک حیات کیوں بنایا؟ مگر ہر بار کی طرح میرے خاموش لبوں کی پکار کوئی نہیں سن پایا۔ دل کی آواز دل میں ہی دم توڑ کر رہ گئی۔ جابر و وجود عقابی نظریں میرے ہر سوال کا جواب تھا۔ اگر شادی کے بعد بھی یہی ضلالت نصیب میں تھی تو قسمت میں شادی ہی کیوں لکھی تھی؟ ایسی کم نصیبی کے مالک تو میں پہلے بھی تھی، پل پل مرنا تو پہلے بھی ہوتا تھا، بس فرق صرف جگہ اور نام کا ہے۔ پہلے میکے اور اب سسرال، پہلے شائستہ روتی تھی اور اب شائستہ آتش روتی ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا شائستہ کے ساتھ۔ کیا آتش کبھی اسے قبول کرے گا؟ کیا آتش کبھی صحیح ہو سکے گا اس کے ساتھ میں؟ کیا ہوگی آخر شائستہ کی زندگی کا انجام؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔